الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121-122 ہے۔ یہاں سے اس رکوع سے، اور رکوع نمبر پارہ کا رکوع نمبر 3 ہے اور سورہ کا رکوع نمبر 12 ہے۔ یہاں سے کئی رکوع تک اللہ رب العزت غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات کا ایک ایک ٹکڑا بیان کیا اور اس کے ذریعہ نصیحت کی ہے۔ یہاں پر ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے چلے اور مسلمانوں کو لڑائی کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جمع رہے تھے کہ تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، صف بندی کر رہے تھے۔ اس کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اور یہ جو تذکرہ ہے یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد، اس سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ غزوہ احد کا پس منظر کیا ہے، اور یہ غزوہ کیوں وقوع پذیر ہوا، یہ واقعہ کیوں ہوا۔ دراصل سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر مسلمان یعنی مدینہ کے مسلمان اور مکہ کے جو کافر تھے ان کے درمیان مٹبھیڑ ہوئی۔ اللہ رب العزت میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی، اور کافروں میں سے 70 جو بااثر لوگ تھے وہ مارے گئے، اور 70 لوگ گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کو بالکل واضح اور کھلی ہوئی فتح نصیب ہوئی، جبکہ اس میں مسلمانوں کی تعداد آگے آ رہی ہے بہت کم تھی، اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو جو 70 لوگ مارے گئے تھے کافروں کے، تو ان کے جو رشتہ دار وغیرہ تھے، ان کے جو جان پہچان کے لوگ تھے، تو اس واقعے کے بعد اور اس غزوہ کے بعد ان لوگوں کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی کہ بدلہ لیں گے ہم۔ خود بھی ارادہ کیا بدلہ لینے کا، اور سارے عرب کو بدلہ لینے پر اکٹھا کر لیا، لوگوں کو ابھارا کہ ہم کو بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے۔ بس اسی بدلے کے چکر میں ان لوگوں نے بڑی تیاریاں کی، یہاں تک کہ مکہ کا جو زیادہ تر کاروبار تھا وہ 2 تھا۔ ایک تو یہ کہ حج کے موقع میں، چونکہ حج تو اسلام سے پہلے بھی جاری تھا، وہاں طریقے الگ تھے، تو حج کے موقع پہ جو لوگ آتے تھے ان کو جو بھی ان کے واسطے سے ان کو فروخت کرنا ہے، کھانا پینا اور بھی جو انتظامات ہیں ان کے لیے کرتے تھے، ان کے بدلے وہ لوگ کماتے تھے۔ یا ایک کہ باہر سے تجارتی قافلے بھیجتے تھے، باہر ملک شام وغیرہ، اور پھر وہاں سے وہ سامان لے کر آتے تھے، یہاں سے کچھ سامان لے کر جاتے تھے، یہ سب ذریعہ آمدنی تھا۔ تو مکہ سے لوگوں نے جو ملک شام کا تجارتی سفر کیا تھا، اس میں جو منافع ہوا تھا اور جو واپس آیا تھا منافع بچ کر، اس کو بھی ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے انتقام اور ان سے بدلہ لینے کے لیے خرچ کریں گے۔ تو بڑے پیمانے پر تیاریاں کی، سارے عرب میں ڈھنڈورا پیٹا اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ سن 3 ہجری میں غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، یہ سن 3 ہجری میں یعنی ہجرت کے تیسرے سال ان لوگوں نے 3000 کے لشکر کے ساتھ کفار مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کیا، اور یہ جو احد ہے، جو مدینہ کی اس وقت کی جو آبادی تھی، اس آبادی سے 3 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑیاں ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو چند پہاڑیاں ہیں اور بیچ میں ہلکی سی تھوڑی سی جگہ ہے،
تو وہیں پر کفار مکہ نے پڑاؤ کیا، یعنی انتظار کر رہے کہ آپ لوگ یہاں نکلیے، ہم لڑائی کریں گے آپ سے۔ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ مشورہ میں دو طرح کے مشورہ آئے۔ ایک مشورہ تو یہ آیا کہ مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی لڑی جائے، یہاں آسانی ہوگی، یہاں پر ہم لوگوں کے مکانات بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ مطلب سوچ کے اس انداز پہ لڑیں گے، آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی لڑی جائے، اور اسی طریقے سے کچھ اور لوگ تھے جن کی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی لڑی جائے۔ یہاں ایک موقع تھا کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، ان کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی لڑی جائے۔ منافقین کا جو سردار تھا اس کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی ہم لڑیں گے۔ باقی زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، مدینہ سے باہر جا کر احد کے مقام پر جہاں پڑاؤ کیا ہے وہاں پر ہم لڑائی لڑیں گے۔ اور ان کے پیش نظر کیا تھا؟ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور اس میں بڑے فضائل ان کے بیان ہوئے تھے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک شان بڑھی تھی، اس میں شرکت کرنے والوں کی ایک شان جو ہے اللہ رب العزت نے بھی بیان کی تھی، ان کے لیے جنت کی بشارتیں ملی تھی۔ ان سب وجوہات کی بنیاد پر زیادہ تر جو پرجوش مسلمان تھے ان لوگوں کی رائے یہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے، اور جس طریقے سے بدر کے اندر مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب ہوئی اور اللہ رب العزت نے بھی تعریف کی، مال غنیمت بھی ملا، سب کچھ ملا، اسی طریقے سے ہم لوگ بھی حاصل کریں گے۔ اور جو شہید ہوئے تھے اس میں ان کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ تو جو پرجوش مسلمان تھے، وہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ یہی تھے کہ ہم لوگ باہر نکل کر ہی جو ہے مقاتلہ کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، لیکن چونکہ زیادہ تر وہی لوگ تھے، اور اس میں ایک جو ہے الزام بھی آتا تھا مدینہ میں رہ کر کہ بزدلی ہوئی ہے، یہ سمجھا جاتا تھا کہ بزدلی ہوئی، مدینہ میں رہ کر ہم لڑیں گے تو بزدلی ہوگی، ہم گھر میں گھس گئے۔ تو ان سب وجوہات کی بنیاد پر زیادہ اکثریت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو پھر کوئی مشورہ نہیں، اللہ کی طرف سے جب حکم ہو گیا تو کوئی مشورہ نہیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول مشورے کرتے تھے صحابہ کرام سے بہت سارے امور میں۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ بھائی مدینے میں رہ کے لڑنا ہے یا مدینے سے باہر جانا ہے، اللہ کے رسول کی رائے تھی ایک، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی رائے کو ترک کر دیا، اور زیادہ تر لوگوں کی جو رائے تھی اسی کو اپناتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ چلیے مدینہ سے باہر جا کر ہی لڑائی لڑی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، زیرہ جو بھی لڑائی کے جو لباس ہوتا ہے اس کو پہنا۔ تو پھر صحابہ کرام کو غلطی کا احساس ہوا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کو بیجا اصرار کر کے مجبور کیا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑائی لڑیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نہیں چاہ رہے تھے، ہم لوگوں نے اصرار کیا، ایسا کریں کہ ہم لوگ یہیں رہ کر لڑائی لڑیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا لباس پہن لیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی جب زرہ پہن لیتا ہے، لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو پھر جب تک کہ اس سے فراغت نہ ہو تو اس کو اتارتا نہیں ہے۔ یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہے۔ نبی کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا جو بزدلی کا جس سے اظہار ہو۔ وہ اللہ کے رسول کے بہت سارے واقعات غزوات میں، غزوہ حنین کے اندر اللہ کے رسول تنہا رہ گئے تھے، بالکل تنہا، چونکہ جیسے گزر رہے تھے تو کافروں نے گھات لگا رکھی تھی۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو وہ جو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے چڑھائی کی تھی، تو اس میں کافروں نے پہاڑوں میں گھس کر جو ہے گھات لگا رکھا تھا، اور یک بارگی تیر شروع کر دیا، تیر برسانا۔ تو صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، تو تنہا جم گئے تھے، تنہا۔ تو نبی جو ہے وہ بہت ہی بہادر ہوتے ہیں، تو نبی سے کسی ایسے عمل کا اظہار نہیں ہو سکتا جو کہ بزدلی کا باعث بنے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جب پہن لیا ہوں تو جب تک کہ لڑائی سے فارغ نہیں ہوں گا تو اس کو اتاروں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیا تو اب اللہ پر بھروسہ کر لیجیے۔ تو الغرض یہی طے ہو گیا کہ باہر جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ وہاں تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
1000 جو ہے لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن راستے میں جو ہم نے بتایا تھا بیچ میں کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو تھا منافقوں کا سردار تھا، وہ سرغنہ تھا. تو اس نے یہ کہا کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم نہیں جا سکتے. جب اس نے یہ کہا تو ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے جو اندھ بھکت تھے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو لیے. اب اسی کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے مخلص مسلمان بھی تھے، بہکاوے میں آ کر وہ لوگ بھی ہو گئے. تو کل 300 لوگ جو ہے عبداللہ ابن ابی بن سلول کے ساتھ واپس ہو گئے. تو اب رہ گئے صرف 700 لوگ، صرف 700 لوگ رہ گئے. اس میں بھی جو 700 لوگوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آگے میں، ان میں بھی کچھ 2 قبیلہ تھا، اوس اور خزرج کا ایک قبیلہ. ان میں کہیں چھوٹا قبیلہ، اوس اور خزرج تو پورا کا پورا مدینہ ہو گیا. تو اوس اور خزرج کے جو چھوٹے چھوٹے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو سلمہ اور ایک کا نام تھا بنو حارثہ. ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ بھی واپس ہو رہے ہیں، مطلب آپس میں ارادہ کر لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان تھا. وہ واپس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے، وہ واپس ہو رہے تھے تعداد کی کمی کی وجہ سے. کیونکہ کفار کا لشکر پہلے ہی پتہ ہے کہ بھائی 3000 ہے وہ، اور یہ 300 نکل گئے، تو اب تو ہم لوگ 700 رہ گئے، 1/3 بھی نہیں رہ گئے. تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ تعداد کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں کے بھی جو ہے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم واپس ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ رب العزت چونکہ ان لوگوں کے بھی ولی تھے، مددگار تھے، اس لیے ان کے ایمان نے کی مضبوطی نے ان کو بتلایا کہ نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. چنانچہ وہ لوگوں نے بھی ساتھ دیا. تو یہ 700 لوگوں کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ترتیب دیا، صف بندی کیا، اور اس انداز پہ صف بندی کی کہ آج بھی جو ہے اللہ کے رسول کی صف بندی کو پڑھ کر جو بڑے بڑے مورخین ہیں، خاص طور پر انگریز مورخین، وہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سپہ سالار کا ہی یہ کام ہے کہ جو اس انداز پہ ترتیب دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ 700 ہیں صرف، ادھر 3000 ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی، اس میں اس انداز پہ دیا کہ ایک جھنڈا جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مدینہ میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ہی، ہجرت سے، صحابہ کرام کی ہجرت سے قبل ہی 1 سال قبل وہاں گئے تھے، اور انہوں نے مدینہ میں گویا کہ اسلام کو پھیلانے میں بہت بڑا رول ہے ان کا، تو میدان کو ہموار کرنے میں. تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج کی کمان دیا، اور ایک جو ہے چھوٹی سی پہاڑی ہے، جبل الرومات کے نام سے ہے، آج بھی موجود ہے. احد وغیرہ یہ کالپنک چیزیں نہیں ہیں، تو آج بھی تاریخی مقامات ہیں. تو جبل الرومات ہے، جو شاید لگتا ہے کہ 1400 سال ہونے کی وجہ سے تھوڑا ہلکا نیچے ہو گیا ہے. وہ ہو سکتا ہے لوگ اصل میں وہاں جاتے ہیں ہم لوگوں نے بھی دیکھا، جاتے ہیں اس کا پتھر اٹھا لیا، اس کی مٹی اٹھا لیا، لے لیا برکتاً. اب وہ اس طرح کرتے کراتے جو ہے بہت زیادہ اونچا نہیں رہ گیا. لیکن جو پہاڑ ہے اصل مین پہاڑ، تو وہ تو خیر کافی اونچا ہے. لیکن جبل الرومات جس کو کہا جاتا ہے، کہ اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، تیر پھینکنے والوں کو، اور یہ آپ کی حکمت عملی تھی. یعنی یہ پیچھے پڑتا تھا وہ پہاڑ، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ دشمن کی کوئی ٹولی جو ہے پیچھے سے آ کر، مسلمانوں کے پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے اور مسلمان بیچ میں پس نہ جائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جو ہے تیر انداز کو اس ایک پہاڑی پر جو پیچھے پڑتا تھا، مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے پڑتا تھا، اس پر تعینات کر دیا تھا 50 کو، تاکہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. بہت شاندار ترتیب. اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ چاہے جو کچھ ہو جائے، فتح ہو، شکست ہو، یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسی ترتیب سے مسلمانوں نے، اور اللہ کے رسول کی ایسی ترتیب تھی صف کی، کہ 700 ہی جو ہے ان 3000 پر بھاری ہو گئے. یہاں تک کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ کافر جو ہے ان کو شکست ہو گئی، اور وہ اپنے مال و اسباب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانے لگے. تو یہ حالت ہو گئی اللہ کے رسول کی جو ترتیب تھی اس سے. لیکن اسی میں غلطی ہو گئی، جو پیچھے جو 50 سواروں کو تعینات کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا جو سربراہ تھا بنایا تھا حضرت جبیر بن عبداللہ بن جبیر، جا سے ہے وہ، عبداللہ بن زبیر بن العوام نہیں ہے یہ، عبداللہ بن جبیر جیم سے ہے یہ. تو ان کو ان کا سربراہ اور امیر بنایا تھا کہ جیسا یہ جو ہے آدیش دیں گے ویسے ہی آپ لوگوں کو کرنا ہے. تو جب جیسے ہی
देखा कि भाई ये तो लड़ाई ख़त्म होने वाली है, ऐसा लगता है कि काफिरों को शिकस्त हो गई, लोग जो है गनीमत का माल उठा रहे हैं, अपना सामान उठाने जा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो है, जो लोग पहाड़ी पर तैनात थे, उन लोगों ने सोचा कि अब तो लड़ाई ख़त्म हो गई, इसलिए हम जो है नीचे उतर रहे हैं और अब बस सामान उमान समेट रहे हैं, जो माल गनीमत वगैरह उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ये समझा। जबकि ये गलती थी उनकी, जबकि हज़रत जो उनके अमीर थे उन्होंने डायरेक्ट मना किया कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि फ़तह हो शिकस्त हो, यहाँ से हटना नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सबको लगा कि भाई ये तो ऐसे ही पुरानी बस लेके पकड़े हुए अल्लाह के रसूल की एक बात को, बस ऐसे ही लेके पकड़े हुए हैं, यहाँ फ़तह हो गई तो फ़तह हो गई, अब यहाँ पर रुक के क्या फ़ायदा। अलगरज वो लोग जो है नीचे उतर गए, सिर्फ चंद जो है उनके साथ तीर अंदाज रह गए। चूँकि अल्लाह के रसूल की ताकीद थी, इसलिए वो अमीर साहब जो थे वो बेचारे वहाँ से नहीं हटे। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत बड़े सिपा सालार गुजरे हैं इस्लामी तारीख़ के, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, जंगी चाल जानते थे। तो वो जो उन्होंने एक टोली ली और एक टोली को लेकर बहुत ही पीछे से ले जाकर, जब देखा कि इनका पुश्त खाली है पीछे, तो बहुत घुमा कर जो है एक लश्कर को लेकर आए, एक टुकड़ा को, और पीछे से हमला कर दिया। फिर जंग का पासा पड़ दिया। जब देखा अगले जो भाग रहे थे काफिर, उन्होंने देखा कि पीछे से तो हमारे भाइयों ने हमला कर दिया, तो वो लोग भी वापस हो गए। अब नतीजा क्या, मुसलमान बीच में हो गए। अब ज़ोरदार जब दोनों तरफ से हमला हुआ, तादाद भी ज़्यादा है उनकी, तो मुसलमानों के पाँव उखड़ गए, अफरा तफरी फैल गई, अफरा तफरी फैल गई। अब पता ही नहीं कौन किधर है, किसको किधर मार रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे हालात में मुसलमानों के पाँव उखड़ गए। इसी में जो है किसी ने अफवाह फैला दी कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तब तो समझ लीजिए कि मुसलमानों के समझ लीजिए अंदरूनी कैफियत ही गोया कि ख़त्म हो गई, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। बहुत सारे सहाबा इकराम वो थे जिन्होंने मतलब जान दे दी कि भाई अल्लाह के रसूल ने जब शहादत हासिल कर ली तो हम क्या करें ज़िंदा रहकर, बस ऐसे कूद गए लश्कर कुफ़ार में, और जितना जो हो सका करते रहे। तो इस तरह की कैफियत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ छोटे से 10 या 12 लोग रह गए थे बस, बाकी वही मतलब यकबारगी जो हमला हुआ तो तितर बितर हो गए लोग। तो इसी में जो है अच्छा कुफ़ार की ये साजिश थी कि हम अल्लाह के रसूल तक पहुँच कर जो है अल्लाह के रसूल को नौज़ बिल्लाह ख़त्म कर दे, काम तमाम कर दे। लेकिन अल्लाह के रसूल के जो जानिसार सहाबा इकराम थे, उनके मतलब दाद दीजिए कि ऐसे ऐसे सहाबा इकराम थे कि उन्होंने अपनी सीना को जो है दुश्मन की तरफ ऐसे कर दिया, जितना तीर मारना इसमें मारो, लेकिन अल्लाह के रसूल के नहीं लगनी चाहिए। साथ साथ 70 जो है तीर एक एक के जिस्म पर लगे, तब जाकर जो है उतने बड़े लश्कर के बावजूद अल्लाह के रसूल को नुकसान तो पहुंचा, दंदान मुबारक शहीद हो गया, लेकिन अल्लाह के रसूल तक पहुंच नहीं सके, अल्लाह के रसूल तक पहुंच नहीं सके। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी अपना सीना कर दिया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह, उनका जिस्म छलनी हो गया था, उनका जिस्म जो है छलनी हो गया था अल्लाह के रसूल से तीर को रोकते हुए, क्योंकि इतना बड़ा लश्कर है और कोई है ही नहीं, 10-12 लोग 8 लोग जो भी यहीं पर हैं, और सब वो अल्लाह के रसूल की तरफ ही टूट पड़े हैं, और मुसलमानों में अफरा तफरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो इसलिए किसी की कोई ख़बर ही नहीं। तो इसी में अल्लाह के रसूल के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। इसी में फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना था। मुसलमान जो थे वहाँ पर अल्लाह के रसूल के पास, उन्होंने दादे शुजाअत दी। कई एक ख़वातीन के बारे में है कि उन्होंने भी जो है अल्लाह के रसूल का दिफा किया और काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, बहुत सख्त लड़ाई लड़ी। कई सारे सहाबा इकराम ने अपनी जानें दी। अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि जब ये झुंड आता था अल्लाह के रसूल की तरफ कि भाई बढ़ कर अल्लाह के रसूल को ले लें, तो अल्लाह के रसूल फरमाते कौन है जो इसको पीछे कर दे। तो एक सहाबी उठते थे, निकलते थे उसी में से, और वो अपना लड़ते हुए पीछे जितना दूर हो सकता था वो लड़ते हुए शहादत नोश करते थे। इस तरीके से जो है किसी की जो है नज़र पड़ी कि अल्लाह के रसूल यहाँ पर हयात से हैं, तब लोगों के जानों में जाना है, लोगों ने शोर मचाया कि अल्लाह के रसूल हयात से हैं, तब सहाबा इकराम जो है वहाँ पर जमा हुए। जब जमा हो गए तो फिर वो लोग हट गए। लेकिन बहरहाल इतना कुछ होने के बावजूद बाद में उन लोगों को, काफिरों को यकीन हुआ, मतलब एहसास हुआ कि हम लोग तो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। मुसलमानों की शहादत हुई, जानी नुकसान हुए, परेशानी हुई, अल्लाह के रसूल को ज़ख्मी हो गए, वो सब कुछ हुआ। लेकिन अगर चाहते थे वो 3000 का लश्कर है, 700 को तो वैसे ही मसल देते, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। जैसे ही सब सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल के पास जमा हुए तो वो लोग पीछे हटकर चले गए। तो ये है पूरा ग़ज़वा बदर। इसके अंदर बहुत सारे जुज़ियात भी हैं। इसी को अल्लाह, इसमें गलती कहाँ पर हुई
देखिए असल تو مشیت الہی ہے، لیکن جو امت کے لیے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے، ایک امیر اگر لشکر کا امیر ہے اس نے جو کہہ دیا اس کی بات کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ 50 سوار وہیں پر ہوتے کہ اگر مگر تو لگا رہے ہیں ہم، لیکن اللہ جو ہے تقدیر کے اعتبار سے اس کے یہاں لکھا ہوا تھا سب، لیکن بظاہر جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ 50 جو سوار 50 جو تیر انداز کو رکھے تھے، اگر وہ 50 تیر انداز وہیں پر رہتے، تعینات رہتے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر 100 200 400 500 کا بھی لشکر آ رہا ہے تو 50 لوگ جو ان کو روکنے کے لیے کافی رہے، جبکہ وہ کہ پہاڑ اور اونچی جگہ پر موجود ہو، تو وہ تو پہاڑ پر تھے، اگر پیچھے سے آ بھی رہے تھے تو 50 تیر انداز جو بہت آسانی سے روک سکتے تھے، لیکن چند ہی لوگ رہ گئے تھے، تو یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اور دوبارہ کا جو حملہ ہوا اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اسی میں جو ہے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پہلے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا پوری لڑائی جو مسلمانوں نے جیت لی تھی سمجھ لیجیے، لیکن بہرحال پیچھے سے ایک چال چلی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی نے جو ہے پورے جنگ کی کایا پلٹ دی۔ بہرحال اللہ رب العزت کو دکھانا تھا، اور امت کے لیے بہت سارے سبق ہے اس میں کہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یا امیر ہے، امیر نے کوئی حکم دیا ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جیسا کہا ہے خاص طور پر لڑائیوں میں یا نازک موقعوں پر جو ہے ان کی بات سے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جبکہ اس وقت وہ یاد کیجیے جبکہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، وہ صبح کے وقت ہی چلے ہیں، جو سیرت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں غزوہ احد کے لیے نکلے، 7 شوال کو، 7 شوال المکرم کو اللہ کے رسول صبح کے وقت نکلے تھے مدینہ سے، مسلمانوں کو لڑائی کرنے کے لیے مناسب جگہوں پر تعینات کر رہے تھے، صف بندی کر رہے تھے، یہاں ان کو کہاں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، جان رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان، اور جو تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دے، وہی دو جماعت کہ بنو اوس اور خزرج جو مسلمان تھے، جب منافقین جو 300 تھے جب انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا تو ان کے دل میں بھی آیا کہ ہم بھی میدان چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے، اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہمت ہار دیں، یہ دل میں ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعت کا مددگار تھا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا مددگار ہو تو وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے پھر لڑائی لڑی، یعنی دل میں آیا لیکن ایسا کیا نہیں انہوں نے۔ اور بس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اس کے کچھ لوگ تھے ان میں بنو حارثہ میں، کچھ لوگ بنو سلمہ میں، جب یہ آئے تو قرآن میں قیامت تک پڑھی جائے گی، تو ان کے جو لوگ تھے بعد میں جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے، ان کے جو بزرگان تھے، یعنی کہ بعد کے زمانوں میں، کہ اگرچہ ان میں ہماری تھوڑی سی کمی بھی بتائی گئی ہے کہ ہم نے غزوہ احد سے بھاگنے کی کوشش کی، نہیں بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری ایک تائید بھی کی ہے اور ہماری ایک تعریف بھی کی ہے، اور اپنی تائید کا اور اپنی مدد کا جو ہے وعدہ بھی کیا، واللہ ولیہما، اور ان دونوں قبیلوں کا اللہ رب العزت مددگار تھا۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ اگرچہ ہماری تھوڑی سی اس میں جگہسائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت ہم دونوں قبیلوں کا جو ہے مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیت، اور بس مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اعتماد کا کیا مطلب ہے؟ توکل ہے، اعتماد یا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مسلمانوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ توکل کا مطلب یہی ہے کہ جو ہم سے بن پڑے وہ کر لیں، اور پھر نتیجہ اور رزلٹ پر جو ہے، رزلٹ کے لیے اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ یہ ہے فرق۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے نزدیک سبب ہی سب کچھ ہے، وہ بھی کرتے ہیں جو بھی کرنا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، اسباب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن سب جو ہے اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہی سبب ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور مسلمان کیا ہے، مومن کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی ہے توکل کی حقیقت۔ توکل کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، یہ توکل کی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے نے جب دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اونٹ کو کھوٹے سے باندھ کر توکل کریں کہ اب وہ نہیں بھاگے گا، یا یہ کہ ہم یوں ہی اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور توکل کریں اللہ پر کہ وہ نہیں بھاگے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اونٹ کو کھوٹے سے باندھ دو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ نہیں بھاگے گا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں اور رزلٹ کو اور نتیجہ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ کی مرضی میں اس کا رزلٹ آپ کے حق میں نہیں نکلا تو پھر آپ کو بہت زیادہ جو ہے سر پٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو بہت زیادہ غم نہیں ہوگا، آدمی خودکشی نہیں کرے گا کہ یار اتنا کاروبار میں ہم نے اتنی محنت کی اور عین موقع پر جو ہے پتہ چلا کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا۔ تو ایک اگر جب انسان کا بھروسہ اللہ پر ہوگا تو وہ خودکشی نہیں کرے گا، وہ خودکشی نہیں کرا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رزلٹ اسی کا ہاتھ میں، انسان کے بس میں ہے ہی نہیں نا۔ بہت یہ حضرت ایک بزرگ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ارادوں کے ٹوٹنے سے جو ہے اللہ کو پہچانا، یعنی ہم نے ایک چیز کا ارادہ کیا، اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن وہ ہوا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اصل میں کرنے والی ہے، وہی اللہ ہے، سمجھ رہے؟ تو ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم کوئی کام کریں، سارا کام کر لیں، جتنی کوشش ہے اتنی پوری کوشش کر لیں، اور رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دیں، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے حوالے جب کر دیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ اگر وہ ہمارے حق میں نہیں بھی ہوا تو اللہ رب العزت تو تسلی دے دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی توکل کرنے کی برکت سے ہمارے کام بھی بنا دیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک سبق دیا گیا ہے۔ اس میں خاص طور پر جنگوں کے لیے، جنگ کے حالات میں ہے کہ جنگ کے حالات میں مسلمانوں کو توکل کرنے کا خاص طور پر حکم دیا کہ قلت اور کثرت، کمی اور بیشی سے جو ہے مسلمانوں کو کبھی بھی فتح و نصرت جڑا ہوا نہیں ہے، کمی اور بیشی سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ یا ہندوستان میں جو آئے تھے لوگ، جتنے لوگ بھی آئے ہوں گے، تو 6000 کا لشکر تھا پہلے۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو آئے تھے 6000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور وہ راجہ داہر سے پوری جو سلطنت ہے اس سے ٹکرا گیا اور وہاں کے علاقوں کو فتح کیا، اسلام کو پھیلا، اور ان لوگوں نے محبت سے، ایسا نہیں لڑائیاں تو کمی ہوئی ہیں، محبت سے ان کو لوگ بہت چاہتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض علاقوں میں ان کی لوگ مورتیاں بھی بنا لیا تھا، یعنی ایمان تو نہیں لائے لیکن اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے لوگوں نے مورتیاں بھی بنا لی تھی۔ تو وہ محبت سے، پیار سے اپنا جو اسلام کا جو اقدار ہے، اسلام کی جو تہذیب ہے، اسلام کے جو اصول ہے، انہی اصول کے مطابق جو ہے لڑائی لڑی۔ تو بہرحال کہنا یہی ہے کہ یہ اصل میں تعلیم ہے کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کا تعلق تعداد سے نہیں ہے، ورنہ غزوہ بدر کے اندر یہی تھا، 1/3 تھے لوگ، 1000 ان لوگوں کا سارا ساز و سامان، لشکر، زیرہ پوش، ہتھیار بند، سب کچھ تھے وہ لوگ، گھوڑا، اونٹ، سب کچھ تھا ان کے پاس، تلوار، ہتھیار سب تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس تھے تو یہ 313، لیکن کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس بیلن ہے، کسی کے پاس کچھ بھی ہے، دو صرف گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، 313 لوگ تھے، کسی کے پاس ہتھیار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شاندار فتح دی۔ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آئیں گی۔ تو اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑائی لڑی گئی یرموک کی، بہت بڑی لڑائی لڑی ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں لڑی گئی ہے۔ یہ لڑائی لڑی گئی ملک شام میں، شام کا علاقہ اس وقت بہت بڑا کہلاتا تھا، عراق وغیرہ سب یہ جو کوفہ بصرہ بہت بڑا علاقہ تھا، تو ملک شام میں لڑائی لڑی عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ ظاہر سی بات مسلمان حجاز سے نکل کر آئے تھے اور وہ ایک طرح کے مسافر تھے، اور یہاں ان کے گھر میں آ کر لڑائی لڑ رہے تھے، اور تعداد کافی زیادہ تھی، رومیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، یعنی 5، 7، 8، 10 گنا جو ہے زیادہ تھی۔ تو جو مسلمانوں سپہ سالار تھے انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین کچھ جو ہے فوجی امداد بھیج دی جائے، بہت زیادہ لشکر کی تعداد ہے کافروں کی۔ انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حکم دیا کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے، تعداد سے نہیں ہے، میرا خط ملتے ہی تم حملہ کرنا شروع کر دینا۔ وہی کیا انہوں نے، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو ایمان سے جڑا ہوا ہے، یقین سے جڑا ہوا ہے، توکل سے جڑا ہوا ہے، تعداد سے نہیں ہے۔ آج ہم اتنی تعداد میں ہیں، لیکن ابھی جو مسلمانوں کی حالت ہے، لڑائی کرنے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی جو حالت ہے یہاں پر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ یہاں پر جو کم ہی لوگ آئے تھے اور حکومت کرتے تھے لوگ، تو مسلمانوں کی جو ہے تعداد سے اس سے نہیں جڑا ہوا۔ 12000 کا لشکر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ
جو ہے اندلس لے کر گئے تھے اور جا کر جو ہے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی. کہے بھائی واپس نہیں ہونا، واپس دل میں آنے اپنے آپ کو سمجھا ہی لیا کہ واپس ہونے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یہاں تو مرنے کے لیے آئے. اللہ رب العزت نے فتح دی، شاندار فتح دی، ایسی فتح دی کہ 800 سال تک مسلمانوں نے آن بان شان کے ساتھ حکومت کی، پوری سلطنت کو فتح کیا. تو مسلمانوں کی جو ہے فتح و نصرت ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، مکمل ایمان پر عمل کرنے. ایمان اور عمل سے جب عمل کی بات آتی ہے نا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نماز روزہ، یقیناً یہ عمل ہے اور بہت اہم ہے، لیکن صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے. اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ سارے احکام بجا لگے. جو حکم جس وقت ہے، کہیں پر کڑا ہونے کا حکم دیا ہے، سخت ہونے کا حکم دیا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ اس پر بھی بجا لانا ہے آپ کو. کہیں پر نرم ہونے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی بجا لانا ہے آپ کو. کاروبار کس انداز پہ کرنا ہے، اس کے بھی بارے میں جو ہے ساری ہدایات موجود ہیں. تو سب زندگی کے سب شعبے میں جب ہم عمل کریں گے تب جا کر جو ہے لوگ جو ہے خود بخود دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. اور ہو رہے ہیں لوگ جو ہے یہ تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے ہماری طرف کھچا کر چلے آئیں، ورنہ جہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے پڑھ کر جو ہے جب تجسس ہوا ذہن میں کہ بھائی پڑھیں یہ اسلام کے خلاف لوگ اتنا کیوں بولتے ہیں، جو پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ایک مکمل اپنی زندگی میں جو ہے ایمان اور عمل صالح کو مکمل اپنی زندگی میں عمل صالح کو جو ہے عمل اتارنے کی ضرورت ہے اور مکمل دین پر چلنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.